الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم۔ موجودہ صورتحال کے اندر دو اہم مسئلے ہیں۔ پہلا اہم مسئلہ فلسطین کا ہے، غزہ کا ہے، اور عالم اسلام اور عالم انسانیت کا ہے۔ اور دوسرا اہم مسئلہ افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان تعلقات کی خرابی کا ہے۔ دونوں کے اوپر بات کرنے کو جی چاہتا ہے، اور بعض اوقات کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی غلطی یا غلط فہمی جب قوموں کے درمیان آ جاتی ہے تو اس کے نتائج بہت دورس ہوتے ہیں، عشروں تک محیط ہوتے ہیں۔ فلسطین کا مسئلہ نیا نہیں، کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ 48 سے ہے۔ 1948 سے مسئلہ کشمیر بھی ہے اور مسئلہ فلسطین بھی ہے۔ 70 کے اندر مشرقی پاکستان جو اصل بیس تھا اس پاکستان کا، وہ ہم سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بنی گیا، لیکن کشمیر کا مسئلہ جو کا تو ہے۔ اور اسی طریقے سے فلسطین کا مسئلہ بھی مختلف ادوار کے اندر جب عربوں کی اور اسرائیل کی جنگیں ہوئی ہیں تو فلسطین نے مختلف علاقوں پر قبضے کیے ہیں۔ اس کے 4 مختلف ادوار ایسے ہیں جس پر واضح طور پر نقشے کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ پہلے اسرائیل چھوٹا سا تھا اور بڑھتے بڑھتے اب فلسطین جو ہے نا بہت کم رہ گئی ہے اس کے مقابلے میں۔ دوسری سائڈ کے اوپر جو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ تو حل نہیں ہو سکا، لیکن یہاں پر جو روس کے خلاف جنگ لڑی گئی، اس جنگ کے اندر پوری دنیا نے پاکستان کو بیس بنا کر افغانستان کے اندر یہ جنگ لڑی۔ اس وقت جو بلوچ قوم پرست تھے، جو پشتون قوم پرست تھے، جن سیاسی قوتوں کا تعلق یا نظریاتی تعلق روس کے ساتھ تھا، وہ یہی کہتے تھے کہ بھئی آپ اگر اسلامی جہاد کرنا ہے تو روس کے خلاف جہاد کرنے کے بجائے فلسطین میں کیوں نہیں لڑتے ہو؟
آج فلسطین ایک ایسے موڑ پہ آ گیا ہے کہ اس کے جو دو بڑے حصے ہیں، ایک حصے کے اندر بیت المقدس ہے، جہاں ایک سائڈ کے اوپر اسرائیل بھی بیت المقدس تک پہنچ گیا ہے، اور دوسری سائڈ کے اوپر غزہ کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے۔ تو غزہ کے اندر حماس کی حکومت تھی، اور کافی عرصے سے 30 کتنے برسوں سے یہ اقتدار میں ہیں، اور جو بڑا فلسطین ہے، جہاں بڑا ایریا ہے، وہاں محمود عباس کی حکومت ہے۔ تو محمود عباس کے فلسطین کی جہاں بیت المقدس ہے، ان کی بھی حماس کے ساتھ نہیں بنتی ہے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے۔ ایک حدیث ہے جس کو مشہور عربی محقق علامہ محمد ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ مختلف عربوں نے اس کو ابھی جو یہ 7 اکتوبر کا واقعہ ہوا اس کو بیان کیا ہے، اس کو اجاگر کیا ہے، اس کو نکال کے لے آئے۔ یہ طبرانی کے اندر یہ روایت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امر اس امر کا پہلا جو دور ہے یہ نبوت اور رحمت کا ہے، پھر خلافت اور رحمت ہے، پھر بادشاہت اور رحمت ہے، پھر امارت اور رحمت ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتقادمون کتقادم الحرم، وہ ایک دوسرے کے اوپر ایسے اس کو کاٹیں گے دانتوں سے جیسے گدھے ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ فَعَلَيْكُمْ بِالْجِہَاد، تمہارے اوپر اس وقت جہاد کرنا لازم ہے۔ وَأَفْضَلُ الْجِہَادِ الرِّبَاط، اور افضل جہاد یہ رباط ہے۔ وَخَيْرُ رِبَاطِكُمْ، اور تمہارا جو بہترین رباط ہے وہ کیا ہے؟ اسکلان، وہ اسکلان ہے۔ اب 7 اکتوبر کو حماس نے غزہ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر جب اسکلان شہر کے اوپر قبضہ کیا، وہاں کچھ لوگ مارے، کچھ پکڑے، تو مولانا فضل الرحمان نے بہت شدت کے ساتھ اس حملے کی حمایت کی، اور اس حمایت کے اندر چند سیکنڈ اس بات کے اوپر بھی زور دیا کہ انسانی حقوق کا خیال رکھیں، چونکہ ایک خاتون تھی جو ننگی حالت کے اندر تھی اور اس کو فوجیوں نے پکڑا ہوا تھا، تو اس کے اوپر جو مسلمانوں کے 2 طبقے ہیں، ایک سیکولر یا ملحد طبقہ اور ایک مذہبی طبقہ، ان کا آپس میں بہت بڑھ چڑھ کر جو ہے نا ایک دوسرے کے خلاف وہ ہو رہا تھا۔ تو جو ملحد تھے یا جو غیر مذہبی لوگ تھے وہ اس کو بہت برا سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے غلط کیا ہے، اور جو مذہبی تھے وہ اس کے اوپر، لیکن اکثریت ان لوگوں کی تھی جو اسکلان کے اس حملے کے اوپر بہت خوش تھے، اور جو مولانا فضل الرحمان نے جو خالی تلقین کی انسانیت کی، اس کے اوپر بھی بہت لوگوں نے بہت بڑے پیمانے پر فضل الرحمان کے خلاف مہم چلائی کہ یہ جو نا اسرائیل کا ایجنٹ ہے اور یہودیوں کی حمایت کر رہا ہے۔ تو اب ایسے کنڈیشن کے اندر کہ جب حماس کا وزیر اعظم اور حماس کے جو رہنما ہیں
اسماعیل ہانیہ اور خالد مشعل، وہ مولانا فضل الرحمان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ طوفان اقصیٰ پر آپ نے جس انداز کی حمایت کی، اس پہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس کو پھر بھی یہ نام دے کہ مولانا فضل الرحمان یہودیوں کا یا اسرائیل کا ایجنٹ ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مسلمان کس قدر اس معاملے میں جذباتی اور سینسیٹیو ہیں۔ اب یہ جو حدیث ہے، اس کے اندر جو پیغام ہے، اس کے اندر ایک بڑی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے دور کو بھی رحمت قرار دیا ہے، پھر خلافت کے دور کو بھی رحمت قرار دیا ہے، پھر بادشاہت کے دور کو بھی رحمت قرار دیا ہے۔ اب بادشاہت کا دور کون سا ہے؟ اس حدیث کے حوالے سے بادشاہت کا دور جو بنتا ہے وہ بنی امیہ، بنی عباس اور خلافت عثمانیہ کا بنتا ہے۔ اب اس بادشاہت کے دور کے اندر جو رحمت کا تصور ہے، اگر ہم اپنے پرانے بزرگوں کا تصور لیں تو ہمیں وہ دور اقدار کے لحاظ سے، رحمت کے لحاظ سے، انسانیت کے لحاظ سے، ہر اعتبار سے ہمیں وہ اچھا لگتا ہے کہ وہ اچھے لوگ تھے۔ تو جتنا آپ پیچھے چلتے جاؤ گے، اس وقت یزید کا جو سب سے بڑے اپوزیشن تھے وہ کون تھے؟ حضرت حسین، اس تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور امیر معاویہ کے جو سب سے بڑے اپوزیشن تھے وہ حضرت حسن تھے۔ حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کے حق کے اندر دستبردار ہو کر مسلمانوں کے درمیان صلح کرائی، اور جب حضرت حسین کے کنبے کو، ساتھیوں کو شہید کر کے روندا گیا کہ سر قلم کر دیے گئے، اس کے باوجود دمشق شہر کے اندر جمعے کا خطبہ، جمعے کی تقریر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین، جن کا نام علی تھا، انہوں نے جمعہ کا خطاب کیا۔ اب ہم موجودہ دور کے اندر یہ تصور کر سکتے ہیں کہ یزید کو تو ہم برا کہتے ہیں، اور تا برا، اس کا تو نام ہی برا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ کردار بھی برا ہے۔ لیکن جو بنیادی بات ہے وہ کیا ہے کہ وہ جو حدیث کے اندر رحمت کا تصور ہے نا، اس میں رحمت تھی کہ اپوزیشن لیڈر کو جمعے کا خطبہ کرنے دیا، اگر وہ چاہتے تو نہ کرنے دیتے، قید کر دیتے، کون پوچھتا اسے۔ آج کے دور کے اندر جب عمران خانی دور تھا، اس کے اندر رانا ثناء اللہ کے اوپر ہیروئن کے مقدمے ہوں یا اپوزیشن کے ساتھ زیادتی ہو، وہ بھی کوئی آئیڈیل نہیں تھا۔ اس سے پہلے اگر آپ بھٹو کے دور کے اندر دیکھیں تو اس نے بھی اپوزیشن کے ساتھ زیادتی کی، اگر اس کے بعد ضیاء الحق کے دور کے اندر دیکھیں تو اس نے بھی اپوزیشن کے ساتھ زیادتی کی۔ پرویز مشرف نے بھی جو 12 مئی کا واقعہ کیا کہ وہ چیف جسٹس کو جو ہے نا وہ نہیں کرنے دی، یہاں قتل و غارت کرائی اور مکہ لے رہا ہے کہ یہ طاقت ہے، تو کسی کا بھی آئیڈیل نہیں تھا، لیکن کچھ نہ کچھ رحمت والا معاملہ تھا۔ یہ اسکلان کا جو ہے نا، یہاں پر رحمت ختم تو نہیں ہوتی ہے، رحمت ابھی بھی ہے، لیکن رحمت کا جو ذکر ہے یہاں پر حدیث کے اندر ختم ہے۔ اور آج اگر آپ دیکھیں تو اپوزیشن جو ہے وہ تحریک انصاف ہے، پی ڈی ایم والے حکمران تھے، پھر جو ہے نگران آ گئے، تو جو اپوزیشن کے ساتھ جو رویہ برتا جا رہا ہے
یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر کبھی بھی نہیں ہوا ہے کہ خواتین تک کو چھوٹے بچوں سے جو ہے نا آپ ملنے نہیں دیتے ہو. بچوں کی چھوٹے بچوں کی جوان ماں کو اگر قید کر کے رکھا جائے تو یہ جو کھیل ہے یہ گدھوں والی لڑائی ہے. سہیل ویراج نے جو ہے نا یہ کہا کہ آئندہ جو الیکشن ہوگا 2024 کا یہ ٹائیگر اور بوڑھے شیر کے اندر ہوگا. لیکن یہ بوڑھا شیر اور ٹائیگر جو ہے یہ چلو ہم دونوں کو احترام کے لفظ سے جو ہے نا یاد کر لیں گے، لیکن ان کی لڑائی کو جو نیچے والے ہیں جس کی یہ خود سرپرستی کر رہے ہیں یہ گدھوں کی لڑائی بناتی ہے. یہ شیر اور ٹائیگر کی لڑائی لگتی ہی نہیں ہے. تو بہرحال میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجائر، افضل جہاد بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے. تو یہ کلمہ حق اگر بادشاہ کے سامنے کہی جائے تو یہ افضل جہاد ہے. زین العابدین نے یزید کے سامنے حق کو چھپایا نہیں، کلمہ حق کہہ دیا تو وہ ان کا افضل جہاد ہی تھا. اب حدیث کے اندر جو اسکلان کا ذکر ہے اس میں افضل جہاد رباط کو کہا گیا ہے. افضل الجہاد الرباط. اب رباط کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو اور ایک دوسرے سے رابطہ کرو اور اللہ کا خوف کھاؤ، ہو سکتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب عرب لیگ اور مسلمانوں کی جو تنظیم ہے OIC، ان دونوں کا فلسطین اور غزہ کے معاملے کے حوالے سے 2 دن بعد یا کل یا پرسوں کوئی ان کا پروگرام ہے، لیکن یہ رابطہ کر رہے ہیں 2 سطح پر. ان کا رابطہ ہے، ایک عرب کی سطح پر اور ایک مسلمانوں کی سطح پر. اور اس میں بڑی اہمیت اس بات کو دی جا رہی ہے کہ سعودی عرب، ایران کے جو صدر ہیں وہ بھی جائیں گے. اور یہ خوش آئند بات ہے کہ چلو مسلمانوں کا ایک بڑے پیمانے پر رابطہ ہو رہا ہے. لیکن اس رابطے کو اگر مسلمانوں کی حد تک رکھا جائے اور اسرائیل کے خلاف قتال کیا جائے تو ہمارے کہنے سے نہ کوئی رکے گا اور نہ کوئی کرے گا. لیکن جو آثار نظر آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے ان کے خلاف قتال نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر قتال انہوں نے کرنا ہوتا تو یہاں افغانستان کے اندر امریکہ آیا، پاکستان نے اس کا ساتھ دیا، اور جو التشی کے طبقے تھے جہاں ایران کے پراکسی تھے وہ طالبان کے خلاف امریکہ کے ساتھ تھے. اس کو فرقہ واریت کا نام بھی نہ دیا جائے، اس لیے کہ اگر ہمارا پورا ملک ساتھ دے، پرویز مشرف اور ان کے سارے جو ہے نا جرنیل اور جو ہے نا وقت کے جو حکمران ہیں وہ سب کے سب ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور ہم شیعوں کو تانا دے کہ تم نے غلط کیا ہے، یہ بات بھی غلط ہے. انہوں نے بھی غلط کیا ہے، ہمارے والوں نے بھی غلط کیا ہے. اس کو فرقہ واریت کی بنیاد نہ بنایا جائے. پھر جب عراق کے اندر جو ہے نا امریکہ اترا تو عراق کے اندر جو شیعہ تھے انہوں نے پورا اس امریکہ کا ساتھ دیا جو یہ کہتے تھے کہ مرگ بر امریکہ. لیکن میں یہ باتیں اس لیے نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ میں شیعہ سنی کے درمیان تفریق کرنا چاہتا ہوں. میں اس بات کو خوش آئند قرار دیتا ہوں کہ پہلے امریکہ کی حمایت میں
جو یہ اکٹھے تھے اب فلسطین کے حق کے اندر مسلمانوں کے حق میں یہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور یہ خوش آئند ہے. لیکن اس کی حساسیت کا اندازہ جو انٹرنیشنل ریلیشن کے اوپر جو صرف ایک ماہر ہی نہیں ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سب سے بڑی اتھارٹی ہیں اور زبردست ان معاملات کو سمجھتی ہے، ڈاکٹر ہما بقائی. اس نے جو ہے نا 2 باتیں کی ہیں. پہلی بات یہ کی ہے کہ جرمنی، فرانس اور برطانیہ نے حکومتی سطح پر پابندی لگائی ہے کہ کوئی بھی یہاں مظاہرہ نہیں ہوگا فلسطینیوں کے حق میں. یعنی حکومتی سطح پر انہوں نے پابندی لگائی ہے کہ یہ ہم فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ نہیں کرنے دیں گے. حالانکہ یہ پابندی انہوں نے جب امریکہ نے عراق کے خلاف کیا، امریکہ نے افغانستان کے خلاف کیا، نیٹو کے سارے ممالک تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے کبھی ایسا وہ تشکیل نہیں دیا. اب لمحہ فکریہ یہ ہے کہ یہ پہلی مرتبہ انہوں نے اتنا بڑا اقدام کیوں اٹھایا ہے کہ اظہار رائے کے اوپر، احتجاج کے اوپر بھی پابندی لگائی کہ آپ نے فلسطین کے حق کے اندر سرکاری طور پر جب پابندی کسی چیز پر لگتی ہے تو اس کا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب سرکار کی، ریاست کی، حکومت کی طرف سے اجازت ہوتی ہے تو ہمارے صدر مملکت قابل آدمی ہے ڈاکٹر عارف علوی، شرح فیصل کے اوپر مشکل سے ان کے ساتھ جو ہے نا 5 آدمی ہوں گے اور وہ پورے شرح فیصل کو بند کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں دیکھتا ہوں کہ کون پولیس والا سامنے آتا ہے. چونکہ ریاستی قوتیں ان کے پیچھے تھی، ورنہ 5 افراد اور اکیلا ایک آدمی کیسے جو ہے شرح فیصل کو بند کرے گا. اس طریقے سے جب تحریک لبیک والوں نے پشاور کے اندر کوئی پروگرام کیا تو بہت بڑے پیمانے پہ لوگ، خصوصاً تبلیغی جماعت کا اجتماع ہو رہا تھا، ان کی لائنوں کے لائنیں لگی ہوئی تھی. چند افراد نے جو ہے نا، لیکن پولیس والے ان کے حامی تھے، وہ چاہتے تھے کہ یہ روڈ بلاک ہو اور لوگوں کو یہ تاثر جائے کہ ایک مظاہرے ہو رہے ہیں. تو جب گورنمنٹ کی سطح پر فیصل واوڈا ہے، بہت دبنگ انسان ہے، اس نے جو ہے نا شرح فیصل کو بند کیا تو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے. اچانک کراچی کے اندر تو جب رش کا ٹائم ہو اور اچانک جو ہے نا وہ بند ہو جائے تو گھنٹوں تک پھر، اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ واوڈا صاحب نے شرح فیصل کو بند کیا تھا اور پولیس والوں نے پھر کھلوا دیا. میرے ذہن میں تھا کہ اس کو 1-2 جھانپڑ مارتے نا تاکہ یہ جو لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں ان کو جو نا یہ پتہ چلتا ہے کہ یار، لیکن جب ریاست ساتھ میں ہوتی ہے اور نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ اگر ریاست آپ کے پیچھے ہو تو آپ جو ہے نا 2 عورتیں بھی کھڑی کر دو نا، شرح فیصل بند ہو جائے گا. اور اگر وہ ساتھ میں نہ ہو تو پھر بڑے سے بڑے احتجاج کرنے والے بھی اس کو بند نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ مار پیٹ ہر طرح کی جو ہے نا اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مقدمات کا، ہر معاملات کا. تو اب جب جرمنی، فرانس اور برطانیہ نے جو پابندی لگائی ہے، ڈاکٹر ہما بقائی نے ایک بات تو یہ کی اور دوسری بات یہ کی کہ یہ جو 7 اکتوبر کا معاملہ ہے یہ ابھی رکنے والا نہیں ہے، یہ اینڈ تک جائے گا. اور اسی خطرات کے پیش نظر ان 3 ملکوں نے پابندی لگائی ہے. اس معاملے نے ابھی رکنا نہیں ہے. یہ جو ہے اس کا اشارہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی سائٹ کے اوپر تھا، یا ہو سکتا ہے بولا بھی ہو کہ
مسلمان حکومتوں کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے. عرب کے اندر بہت غصہ پایا جاتا ہے. عرب کے اندر جو ہے نا اپنے حکمرانوں کے خلاف کہ آپ کچھ نہیں کر رہے ہو. اور پوری دنیا کے جو اسلامی ممالک ہیں ان کے اندر بھی تبدیلیوں کا جو ہے نا یہ اگر یہ جنگ کی طرف معاملہ گیا تو اس ہولناکیوں کا جو ہے نا ڈاکٹر اما بقائی نے کہا کہ اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کرتی کہ خدا نہ خواستہ کیا ہوگا اگر وہ پہلو آ گیا. اب دو پہلو ہیں، ایک ہے جنگ کا اور ایک ہے صلح کا. تو جنگ کا جو پہلو ہے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے حکمرانوں پر کہ وہ کس حد تک جہادیوں کے پیچھے خود کرتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا نہیں کرنا چاہتے. لیکن دوسرا سائڈ جو ہے نا وہ کس چیز کا ہے؟ وہ صلح کا ہے. اب جب تک ہم ایک منصوبہ بندی کے تحت کچھ معاملات کو اگر ہم نہ لیں تو پھر اس کے جو نتائج ہوں گے وہ اتنے جلدی برآمد نہیں ہوں گے. پہلی بات، اس حدیث کے اندر جو ہے نا رابطے کا جو ذریعہ ہے اس کو فوکس کو غزہ کو نہیں قرار دیا ہے بلکہ اسکلان کو قرار دیا ہے. اب یہ اسکلان کیا بلا ہے؟ اسکلان شہر کا نام ہے، اور اسکلان کا ہمارے جو اسلامی دنیا کے اندر اسکلان کا نام ہے نا وہ ایک علامہ ابن حجر اسکلانی تھے جو بہت بڑے محدث بھی تھے اور محقق بھی تھے. امام شافعی کے مذہب سے ان کا تعلق تھا اور بڑے درجے کے عالم تھے. ان کے شاگردوں میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تھے. وہ بہت قداور شخصیت تھے. یہ جو بخاری کی جو مشہور شرح ہے وہ بھی فتح الباری انہوں نے لکھی ہے. لیکن ان کی جو پیدائش ہے یہ قاہرہ کی ہے اور ان کے جو والد کی پیدائش ہے وہ کسی گاؤں کے اندر، مصر کے اندر کسی گاؤں جس کا نام عتیقہ تھا گاؤں کا، اس قریہ کے وہ اس کے باپ رہنے والے تھے. وہاں سے پھر یہ قاہرہ آیا اور قاہرہ میں یہ پیدا ہوئی. اب اسکلان سے ان کے آبا و اجداد کا کب کا تعلق ہوگا یہ اللہ جانے. لیکن جو اسکلان کی طرف خود کو منسوب کر رہے ہیں اس سے اسکلان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اسکلان ایک تاریخی شہر ہے جس کا ایک عربی عالم نے کہا کہ تورات میں بھی ذکر ہے، لیکن یہ کرتے ہی اس کے زبان کے اوپر تھوڑی سی جیسے رکاوٹ بھی آ گئی. کہہ دیا اس سے لیکن وہ اس کو پھر ایسا لگا کہ جیسے اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، یہ کیوں بول دیا. تو بہرحال ہو سکتا ہے کہ یہودیوں کے لیے اس شہر کی کوئی مذہبی اہمیت بھی ہو. لیکن اب اگر ہم صلح کا پہلو لیں تو صلح کے پہلو کے لیے جو اسکلان ہے، اسکلان کے اوپر جو حملہ ہوا ہے، اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک حملہ ہوا ہے تو اس کا متبادل تاثر یہ ہوگا کہ یہ مسلمان وہ گنجے ہیں جن کو جب بھی ناخن ملیں گے تو یہ انہوں نے نہ اسرائیل کو چھوڑنا ہے، نہ امریکہ کو چھوڑنا ہے، نہ یورپ کو چھوڑنا ہے، کسی کو بھی نہیں چھوڑنا ہے. اگر یہ تاثر پھیلتا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر پھر کیا ہوگا کہ جیسے جرمنی، فرانس اور برطانیہ نے فلسطین کی حمایت کرنے پر پابندی لگائی ہے، اس کی وجہ سے مسلمان ممالک کے، مسلمان ملکوں کے، غزہ والوں کے، فلسطینیوں کے اس کے مشکلات کے اندر جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ بیل مجھے مار، وہ پوری دنیا ان کے خلاف اکٹھی ہو سکتی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمارا پھر ہمدرد بھی نہ رہے. لیکن اگر ہم کیا کریں کہ ہم
یہ کہیں کہ ہم نے صلح والا راستہ اختیار کرنا ہے، تو صلح کے راستے کے اختیار کرنے کے لیے جو لوگ اپنے طور پر یہ سمجھتے ہیں، جو غیر جانبدار ہیں، تو کہتے ہیں کہ بھئی حماس نے بھی اچھا نہیں کیا، اور اسرائیل جو اتنا حدود سے تجاوز کر رہا ہے، اس کو کئی گنا زیادہ سزا دے رہا ہے، تو وہ بھی غلط کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں حماس نے ٹھیک کیا ہے، بنیادی طور پر ہو سکتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہو، اگر پورا اسرائیل بھی قبضہ کر لے تو سب سے پہلے جو ہے نا میں دیگے بانٹوں گا، خوش ہوں گا کہ یہ زبردست کام ہو گیا۔ لیکن اگر ایسا ہو تو صحیح، لیکن اگر ہو نہیں، خالی آپ کسی کو سوئی چبو کے چھیڑو اور پھر آپ مشکلات کا شکار ہو۔ شمالی غزہ سے جو لوگ ہجرت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے پاس گدا گاڑیاں ہیں، اور جس کو گدا گاڑی پہ جگہ نہیں ملتی ہے وہ پیدل جا رہا ہے، اور ان کی جامع تلاشی لی جا رہی ہے۔ اب یہودی ان غزہ کے لوگوں کی جن کی جو ہے نا لاشیں بھی بکھری پڑی ہوئی ہے، سامان بھی بکھرا پڑا ہے، جس کو کچھ ہاتھ آتا ہے وہ اپنا سامان بھی اٹھاتا ہے، اور ان کے سامنے جوان لڑکوں کو، جو جوان وہ ہے، ان کو ننگا کر کے ان کی تلاشی لی جاتی ہے، تو ان کے ساتھ کیا گزرتی ہوگی؟ شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان کے اندر سے جب یہ فیملیاں خصوصاً محسودوں کے ایریا سے آ رہی تھی، تو ان کے پاس تو گدا گاڑیاں بھی نہیں تھی، بہت سارے جو ہے نا بچے، جوان لڑکیاں، یہ ایسے تتر بتر ہو گئے۔ تو ان کو اس درد کا پتہ تو اس وقت چل رہا تھا جب ان کے ساتھ ہو رہا تھا، جب وہ امریکہ کے اوپر خودکش کر رہے تھے، جب وہ لڑ رہے تھے۔ تو معراج محمد خان جو تحریک انصاف کا جنرل سیکرٹری بھی رہا ہے، اور بھٹو کے ٹائم کے اندر جب بھٹو ایوب کے ساتھ تھا، وہ بھٹو کا مخالف تھا۔ جب بھٹو ایوب کا مخالف ہو گیا، پھر بھٹو کا اس نے استقبال کیا، اور اسٹیبلشمنٹ کا مخالف تھا، وہ جمہوریت کا وہ حامی تھا، اور مذہبی آدمی بھی نہیں تھا، لیکن طالبان کا وہ زبردست حامی تھا۔ طالبان کے حق کے اندر کراچی کے متحدہ مجلس عمل کے کہنے پر الطاف حسین نے بھی بڑے مظاہرے کیے یہاں پر کراچی میں، پورے اس کے اندر ہوئے امریکہ کے خلاف، اور جو لوگ وہاں پر میدان کے اندر لڑ رہے تھے تو ساری دنیا اس کو ویلکم کہہ رہی تھی۔ لیکن جب ان کے اوپر مشکلات آئیں، وہ مشکلات تو پھر جو سہتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے۔ اب غزہ والے جو مشکلات سہتے ہیں، وہ تو یہاں پر تو نہ یہودی تھے، نہ جو ہے نا اسرائیلی تھے، نہ کوئی ظالم تھے، نہ اس انداز کے اندر تھے کہ لوگوں کو اس طرح سے ننگا کرتے، لیکن بہرحال آج تک لوگوں کے دل سے وہ خوف، وہ چیز نہیں نکل رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ منظور پشتین کو، پی ٹی ایم والوں کو جان بوجھ کے تھوڑی ڈھیل دے دی گئی کہ وہ جو بالکل لوگوں کے دل بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا تو آگے آ جائیں گے، ابھی تک اپنی جگہ پر نہیں آئے ہیں۔ تو غزہ والوں کا کیا حال ہوگا، وہ ہم اپنوں کو دیکھ کے جو ہے نا یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ بیچارے، حالانکہ میں تو خود اس کے اندر ہوں کہ جو فقر ہوا تلخ یہ دورا کا گلہ مند، اس فقر میں باقی ہے ابھی بوئے گدائی۔ ایک پٹھان نے بڑی زبردست بات کی کہ ایک انڈا بچہ جب چوزا انڈے سے نکلتا ہے تو انڈے جو ہے نا ٹوٹتے ہیں، وہ پورے مرغی کے جو انڈے ٹوٹے ہوئے نظر آتے ہیں نا، بکھرے ہوئے، تو بچے تو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم غیر محفوظ ہو گئے، حالانکہ وہاں سے ان کی زندگی شروع ہوتی ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ تو پشتونوں کے لیے کہہ رہا تھا کہ بھئی اگر تم مشکلات کا شکار ہو، بے سر سامانی کے اندر جا رہے ہو، 40 سال تک تم نے کمایا، سب کچھ کیا، آج جو ہے نا تمہیں کچھ بھی تمہیں نہیں چھوڑا جائے تو فکر مت کرو، یہ آپ کے اوپر جو اتنے عرصے سے مشکلات آ رہی، یہ سمجھو کہ ابھی آپ انڈے سے نکلے ہو، ابھی پھر آپ ایک مضبوط قوم بن جاؤ گے۔ مجھے اس کی بات بڑی زبردست لگی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ
غزہ کے لیے لوگوں کے لیے بھی حوصلے کی بات اگر کوئی وہاں ان کو ان کی زبان کے اندر ان کے ماحول میں سمجھا سکے تو ان کو کچھ دلاسا ہو جائے گا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو یہ جو مشکلات ہیں اس کے ذریعے سے جو ہمیشہ جن مشکلات کا شکار تھے ان بڑی مشکلات سے اللہ تعالیٰ نکالے گا، اور امید ہے کہ وہ نکلیں گے. لیکن ان کے نکلنے کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ اس کے لیے ہمیں اگر قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کریں تو ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو یہود ہیں ان کو آپ پاؤ گے عداوت کے اندر مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے سب سے زیادہ سخت، اور مشرکوں کو بھی. یعنی عداوت کے اندر یہود اور مشرک. آج اسرائیل اور ہندوستان ہے، آج بھی یہ پاکستان کے لیے، مسلمانوں کے لیے عداوت کے اندر سب سے زیادہ سخت ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو اپنی جگہ پر سخت ہیں، قرآن نے کہا ہے. دوسری سائڈ کے اوپر اللہ کہتا ہے کہ جو خود کو نصارہ کہتے ہیں ان کو آپ مودت کے اندر سب سے زیادہ سخت پاؤ گے مسلمانوں کے لیے. اب مسلمانوں کے ساتھ نصارہ کی جو مودت ہے ہم نے کبھی اس کو ہائی لائٹ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے تو قرآن کی تو بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ٹھیک بھی ہے کہ غلط ہے. تو یہ سمجھانے کے لیے قرآن ٹھیک کہہ رہا ہے. کیوں ٹھیک کہہ رہا ہے؟ اس لیے قرآن ٹھیک کہہ رہا ہے کہ یہود جو ہے نا وہ عیسیٰ اسلام کے بارے میں، حضرت مریم کے بارے میں جو گستاخانہ زبان استعمال کرتے ہیں، جو گستاخانہ عقیدہ رکھتے ہیں، جو گستاخانہ فکر رکھتے ہیں، اس کے مقابلے کے اندر جو مسلمان ہیں، وہ جو ہم کہتے ہیں نا اردو کے اندر ایک مشہور شعر ہے کہ آدم کو خدا مت کہو، آدم خدا نہیں ہے، لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں ہے. ہم مسلمان عیسیٰ اسلام کو روح اللہ کہتے ہیں. ہم ان کو یونیک، ان کی پیدائش کو مانتے ہیں، اور ہم ان کو خدا تو نہیں مانتے لیکن خدا کی روح ان کو مانتے ہیں، روح اللہ مانتے ہیں. اب جب ہم ان مقدس شخصیات کو، جن کو یہ اللہ کے علاوہ اپنے دو الہ مانتے ہیں، جب ہم ان کا اتنا شدت کے ساتھ ان سے ہم محبت بھی رکھتے، عقیدت بھی رکھتے، تو اس کو کے ریٹرن کے اندر جو نصارہ ہیں یقیناً ہم سے یہ کیا رکھتے ہیں؟ بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں. یہود سے یہ مودت نہیں رکھ سکتے ہیں. میں یہ وضاحت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو تاج العلماء ہے، سردار العلماء ہے، وہ مولانا فضل الرحمان ہے. مولانا فضل الرحمان جو ہے نا وہ دلیل کے اندر خود کو ایسا سمجھتے ہیں کہ دوسرے علماء تو ان کے جیسے مقلد ہوں. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہم یہود کے پیغمبر کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ السلام کو. ہم عیسیٰ کے پیغمبر کو بھی مانتے ہیں، عیسائیوں کے پیغمبر کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ اسلام. اور ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مانتے ہیں تو ہم ان کو مانتے ہیں تو جو آخر والا ہوتا ہے اس کے اندر وسعت ہوتی ہے. تو یہ ہمارے خلاف تنگ نظر ہیں. ہم تو ان کے خلاف تنگ نظر نہیں ہیں. اگر یہی بات ہے تو پھر قادیانی بولیں گے کہ ہم پھر تم سے زیادہ وسیع ہے کہ ایک اور جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی، تو آپ ہمارے لیے تنگ نظر ہو. حالانکہ مولانا کی یہ بات ایسی ایک ڈکوسلا ہے، بات ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہود اور نصارہ کی اگر بات کرو تو یہود نصارہ کے بارے میں سخت ہیں، حالانکہ وہ پہلے ہیں، اور یہود عیسائی بعد کے ہیں. عیسائی ان کے مقابلے میں پھر بھی نرم ہے.
اتنے سخت نہیں ہیں جتنے یہود عیسائیوں کے بارے میں سخت رکھ. لیکن یہود کا جو ہے نا بس نہیں چلتا ہے. تو قادیانی ہیں آخر میں, لیکن ان کا بس نہیں چلتا ہے. جس دن ان کا بس چلے گا تو پھر جو ہے نا پتہ چلے گا کہ یہ لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. آج بھی فوج کے اندر یہ جو ہے نا, یہ جب جو ہے نا یہ تبصرے ہوتے ہیں نا کہ جنرل باجوہ کو اس کے قادیانی سسر نے باوجود نااہلیت کے وہاں تک لایا ہے. چلو وہ تو فوج کے اندر اس کا ایک کاتا تھا, لیکن یہ کس کا کہتا تھا کہ اس کو پھر جو ہے ایکسٹینشن بھی دی اور اس کی وجہ سے پورا جو ہے نا قانون بھی بدل دیا. یہ کس کی بات تھی؟ ایک ظفر اللہ جمالی وہ شخص تھا جس نے مسلم لیگ نون آزاد حیثیت سے سیٹ جیتی, مسلم لیگ میں شامل ہوا. جب قادیانیوں کے لیے بل پیش ہوا, مولانا فضل الرحمان اتحادی تھے, جماعت اسلامی بھی اس وقت اسمبلی میں تھی, دوسرے لوگ بھی تھے. ایک شخص نے وہ تا ظفر اللہ جمالی جی سے جو ہے نا وہ دیا. اب یہ بگ کرنے سے تو ان کو جو ہے نا یہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. بات پھر دوسری سائڈ کے اوپر جائے گی, لیکن میرا جو بنیادی مدعا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں ایک ایجنڈے کے طور پر اس بات کو سمجھ لیں کہ نصارہ کے اندر جو مودت ہے اس مودت کے جذبے کو ہم ضائع نہ کریں. مودت تو ویسے انسانوں سے ہوتی ہے, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, کہ میں کہہ دو کہ میں آپ سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں مگر قرابتداری کی محبت. ابو جہل, ابو لہب, ابو سفیان جو اہل مکہ تھے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ان سے مودت کا مطالبہ کرو. انہوں نے تو مودت کے مطالبے کے اوپر کیا کیا, باوجود کہ مطالبہ مودت کا تھا کہ ہم ایک زبان کے ہیں, ایک علاقے کے ہیں, ایک شہر کے ہیں, ایک قوم کے ہیں, ایک نسل کے ہیں, لیکن انہوں نے اس مودت کے جو اجاگر کرنا چاہا نبی علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے, وہ اجاگر ان میں ہوا نہیں, اور وہ جو دشمنی کا مظاہرہ تھا وہ پورا کیا. لیکن وہی ریٹرن کے اندر جو ہے نا قرابتداری کی محبت ان سے مسلمانوں کو بھی تھی. جو فدیہ لے کے ان کو معاف کیا, اس کے اندر یہی قرابتداری کی محبت کا اصل جو بنیاد تھی, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تُرِيدُونَ عَرْضَ دُنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ. تو فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے ان کو یوسف کے بھائیوں سے تشبیہ دی کہ لا تثریب علیکم اليوم, آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے. لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ وہ دشمنی والے جس کو قرآن گواہی دیتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے کیا ہیں, دشمن ہیں, لیکن مسلمانوں نے ان کے ساتھ صلح حدیبیہ کیا, ان کے شرائط, ان کے دل و دماغ, ان کے جذبات کے مطابق کیا, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کو فتح بھی دے دی, اور آج مشرکوں کا کوئی نام بھی نہیں ہے. اس طریقے سے یہود کے ساتھ اگر مدینہ کے اندر میثاق مدینہ ہو سکتا تھا, تو کیا ہم اسرائیل کے اندر ان کے ساتھ میثاق فلسطین نہیں کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. اگر انوار الحق کاکڑ نے یہ جو وہ پیش کیا ہے کہ دو مملکت والا, اور مولانا فضل الرحمان نے بھی مخالفت کی ہے, دوسرے لوگوں نے بھی مخالفت کی ہے, تو مخالفت کرنے کی بجائے ان لوگوں کو آپ غزہ یا فلسطین میں بھیجو تاکہ جو ہے نا لڑے تو صحیح. ایسے تو نہیں ہے کہ وہ بیچارے جو ہے نا وہ اپنی زندگی سے جو ہے نا تنگ ہے, وہ کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی معاہدہ ہو جس کی وجہ سے ان کی جانیں بچے. ان کے ساتھ جو ہے نا روزانہ, میں تو یقین جانو اگر ان فلسطینیوں کی جگہ پر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتا, اپنی بیوی بچوں کو, عورتوں کو, وہ سارا دن جو ہے نا اس کے ساتھ کشتی کھیل رہے ہیں, ان کے ساتھ ان کو مار رہے ہیں, ان کو پیٹ رہے ہیں, ان کو پکڑ رہے ہیں. تو بجائے ایسی بےعزتی کے, تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ سکتے ہیں, بیت المقدس کو جو ہے نا یہ چھوڑ دیتے, میں چھوڑ دیتا.
اگر ان کو بھی میں کہتا کہ چھوڑ دو, عزت سے کوئی چیز جو ہے نا پیاری نہیں ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ ایک مومن کا جو ہے نا دل دکانے سے 10 دفعہ جو ہے خانہ کعبہ گراؤ, اس سے اللہ اتنا ناراض نہیں ہوتا جتنا کسی مسلم مومن کا دل دکانے سے. تو اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے. پہلی بات یہ کہ ہم جو حقائق ہیں اس کو ہم مانیں. جب یہ ہمارا قبلہ تھا تو ہمارا اس کے اوپر قبضہ نہیں تھا. جب ہمارا قبلہ نہیں رہا تو اس کے بعد قبضہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. اگر ہم ان کا کوئی گرجا قبضہ نہیں کر سکتے ہیں اور ان کو معاہدے کے اندر لکھ کے دیا ہوا ہے کہ ہم آپ کی گرجوں کو قبضہ نہیں کریں گے, تو ان کا جو ہے نا قبلے کو قبضہ کرنا بھی غلط ہے. لیکن ہو گیا تو کر لیا. اب کرنے کے بعد آج جو اہل تشیع ہیں بڑے شد و مت کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ کعبہ آبار جو ہے نا یہ بعد میں مسلمان ہوا, یہ یہودی تھا, اس نے جا کے جو ہے نا حضرت عمر کو ورغلا کے چھڑایا اور بیت المقدس کو فتح کر کے یہودیوں کو وہاں سے آنے دیا. یہ ساری ایک سازش تھی, حضرت عمر کو پتہ ہی نہیں چلا. پھر فلسطینیوں نے وہاں جگہ دی. یہ بکواس ہے. حضرت عمر نے اگر جو ہے نا روم کو یہودیوں کی سازش سے فتح کیا ہے تو کیا ایران کو جو ہے نا ایرانیوں کی سازش سے فتح کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. غلط رنگ دینے سے فرقہ واریت کو ہوا ملتی ہے اور کچھ نہیں ملتا. جو حقائق ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ سنی حسین کے ساتھ ہیں, یزید کے بالکل مخالف ہیں, لیکن سنیوں کا بس نہیں چلتا. تو جس طریقے سے سنیوں کا بس نہیں چلتا تھا, اس طریقے سے شیعہ بھی ان کے خلاف تھے لیکن بس نہیں چلتا تھا. اب شیعہ اور سنی پر لان تان کرنے کے بجائے اگر ہم یہ دیکھیں کہ جس کو اہل تشیع کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مستحق ائمہ اہل بیت تھے, انہوں نے بھی تو کوئی ایسا احتجاج نہیں کیا. تو کسی پر ملامت کرنے کی بجائے آج ہم ایسے انداز کے اندر آئیں جسے ہم ایک جاندار قرآن کی طرف, انسانیت کی طرف اور اچھائی کی طرف نیا ماحول کھڑا کر کے جو ہے نا دم لیں. پہلے غلطیاں ہوئی ہوں گی, ایسا نہیں ہے کہ اوپر سے جو ہے نا حضرت عمر کی یا ابوبکر صدیق کی کوئی خلافت منسوس تھی. سعد بن عبادہ کا بس چلتا تو وہ بن جاتا, ان کا بس چلا یہ بن گیا, علی کا بس چلتا تو علی بن جاتا. لیکن جو بھی بن گیا تو بن گیا. اب اگر علی نے خود تعاون کیا, حضرت حسن دستبردار ہو گئے, حضرت حسین نے بھی لڑنا نہیں تھا. اگر وہ لڑتے تو کوفہ سے یہ جو کربلا ہے یہ شام کی طرف جو ہے نا 27 کلومیٹر ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ پورا 1 دن 2 دن کا سفر طے کر کے وہاں پہنچے. تو جب وہاں پہنچے ہیں, وہاں کس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا ہے, تاریخ کے اندر تو جو قصے ہیں ان کو پتہ نہیں کیا کیا رنگ دیا جاتا ہے. میں آج زندہ ہوں, ہمارے قصے کو ایسا رنگ دیا گیا کہ جو مجاہدین کا جو گروپ ملوث نہیں تھا اس کا نام سوشل میڈیا پہ تک کہ انہوں نے مارا ہے, اور مجھے ایسا پیش کیا کہ جیسے میں بریلوی ہوں اور وہ بنور ٹاؤن کا فارغ ہے. حالانکہ اس نے بنور ٹاؤن کو شاید دیکھا بھی نہیں ہوگا, جو جیل آدمی تھا. میں نے بنور ٹاؤن میں پڑھا تھا. تو موجودہ دور کے اندر جب اتنا الٹا سیدھا وہ واقعات اور معاملات کو پیش کیا جاتا ہے تو تاریخ کے اندر لوگوں نے کیا سے کیا واقعات کو کس انداز کے اندر پیش کیا, یہ پر مل بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, کسی چیز سے ہم بھاگتے نہیں ہیں. لیکن اب جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات ہم حل نکالیں. حل کیا نکالیں؟ ساری دنیا کو بلائیں. اگر جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس, ہم کہتے ہیں کہ ان کا قبلہ ہے ہمارا نہیں ہے, تو یقین جانو کہ نتیجے کے اندر یہ ہوگا کہ عیسائی
لکھ کے دیں گے کہ جب تک حضرت مسیح جو ہے نا دوبارہ نہیں آتا ہے اس وقت تک یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے. اور جب یہودیوں کے ساتھ جو ہے نا یہ معاملات ہوں گے، یہودی بھی کہیں گے کہ بھائی دجال جب تک نہیں آتا ہے، جب تک ہمارا مسیح نہیں آتا ہے اس وقت تک تمہارے ہاتھ میں ہے. لیکن ہم ان کے ساتھ بات تو کریں نا. اگر ہم بات ہی نہیں کریں تو اگر ان کو ہم یہاں سٹاپ کر لیتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہودی جو ہے نا فلسطین کے اندر اسرائیل میں رہیں گے. عیسائیوں کو بھی ہم بلا لیں گے کہ آ جاؤ رہنے کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ سٹاپ ہو جائیں گے. اور اگر ہم نے اتنی اپڑ دپڑ میں وہ کیا تو بیت المقدس تو ہاتھ سے نکلے گا. آگے جو ہے نا جو ہمارے سنیوں کے اندر اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ اگر اسرائیل جو ہے نا اس کے اوپر قابض ہو جائے نا، مدینہ پر یا کعبے پر خدا نہ کرے، تو وہ اس کے اوپر اتنے ناراض نہیں ہوں گے جتنے قادیانی اس کے اوپر قابض ہو جائے. یہود اور نصارہ کے لیے تو ہماری حیثیت ایسی ہے جیسے ان کے لیے ہم قادیانی ہوں. اچھا قادیانیوں نے تو اپنا رخ پہرا بھی نہیں ہے، ہم نے تو اسے رخ بھی پہرا ہے. ہم کچھ ان حقائق کو دیکھیں کہ جو حقائق انسانیت کے لیے قابل قبول ہوں. جب ان حقائق کو ہم مانیں گے تو آج بھی اگر بیت المقدس کے اوپر وہ قبضہ نہیں کرتا اسرائیل تو مسلمانوں کی وجہ سے نہیں، ان کے اوپر عیسائیوں کا پریشر ہے. اور عیسائیوں کا یہ پریشر ہے کہ وہ وہاں پر مسلمانوں کو اس طریقے سے زیر و زبر نہیں کر سکتے. ابھی تو انہوں نے موقع دے دیا اور ان کے ذہن کے اندر یہ ہے کہ اگر یہ آج ان کے ساتھ کر رہے ہیں کل کو جو ہے نا ہمارے اوپر اس طریقے سے چڑھائی نہیں کرے کہ ہماری عورتوں کو لونڈیا اور جو ہے نا وہ بنائیں، ماں اور بہنوں کو اور بیٹیوں کو. تو ان چیزوں کو ہم نے ان کے ذہنوں کے اندر صاف کرنا ہے کہ انسانیت میں ہمارا قرآن جو ہے جمہوری بنیادوں پر وہ نہیں جو مولویوں نے مسخ کیا. توبہ توبہ اس کے لیے تو میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ یہود سے بھی بدتر ہے، نصارہ سے بھی بدتر ہے، ہندوؤں سے بھی بدتر ہے، سکھوں سے بھی بدتر ہے. یہ خالی حلالے کا جو مسئلہ ہے ہم اتنے عرصے سے ان کو سمجھا رہے ہیں، یہ دلے جو ہے نا یہود سے بھی بدتر ہے. نبی صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر یہود نے کسی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو اس امت میں بھی ایسے ہوں گے. تو انہوں نے تو ماں کے ساتھ زنا کا تو یہ کہتے ہیں نا کہ سود کا گناہ جو ہے یہ ماں کے ساتھ 73 گناہوں کے اندر کم از کم ماں کی گناہ کے برابر ہے، اور سود کو انہوں نے جائز قرار دیا ہے. کل کو جو ہے نا سارے مولوی مخالفت کر رہے تھے تقی عثمانی کی، آج اس کے ساتھ مل کے جو ہے نا ڈانس کر رہے ہیں کہ سود جائز ہے. اور اسی سودی نظام کی وجہ سے جو نصارہ ہیں ان کو بھی یہودیوں نے اپنی جکڑ کے اندر لیا ہوا ہے. یہ جو ہے نا یہ تو مولوی تو بالکل جو مذہبی طبقہ ہے یہ تو یہود سے بھی بدتر ہے، یہ تو عیسائیوں سے بھی بدتر ہے. جو مسلمانوں کا وہ طبقہ ہے جو سمجھدار ہے، جو دانشور ہے، جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. اور علماء کے اندر بھی ایسا نہیں ہے کہ سارے علماء خراب ہیں، ان کی اکثریت بہت اچھی ہے. لیکن ان کے جو ٹھیکیدار ہیں نا جو ان کو ہلنے نہیں دیتے ہیں، جن کی ہاتھوں کے اندر مسجدیں ہیں، جب ان کو جو ہے نا خالی وہاں سے ابھی تبلیغی جماعت والے جو ہے نا ان کو اور قادیانیوں کو اس کے اندر اجازت ہے اسرائیل میں کام کرنے کی، اور ان تبلیغیوں کو مولوی استعمال کرتے ہیں کمیٹیوں کے اندر جو ہے نا یہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ادھر سے بھی لنک سے، اقتصادی طور پر بھی لنک سے. یہ نہیں ہے کہ وہ اقتصادی طور پر یہود کا ایجنٹ بن کر یہ کام کر رہا ہے. یہ تو مولویوں کا کام ہے کہ جہاں سے اس کو نفع ملتا ہے نا وہ کام کرتا ہے. تبلیغی جماعت والوں کے وہ جو ایک عبدالرحمان ہے جنگ والا، رائیون سے فارغ ہے، اس کی سارا دن اس کی تقریریں ہوتی ہے. یقین جانو میں اس کی تقریروں پر یقین نہیں رکھتا ہوں. وہ ان کو اسرائیل کا ایجنٹ قرار دیتا ہے، قادیانیوں کی طرح قرار دیتا ہے. مجھے وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جیسے تبلیغیوں میں ذوالخویسرا ہو. جیسے نبی اسلام کے صحابہ میں ایک ذوالخویسرا تھا، تبلیغیوں میں بھی یہ ذوالخویسرا لگتا ہے. تبلیغیوں کے ساتھ یہ غلط کر رہا ہے، ٹھیک بھی نہیں کر رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہاں پر آدمی بعض اوقات چیز سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ ٹھیک کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اس کی توفیق دے. اور دوسرا یہ کہ جو افغانستان کا مسئلہ ہے
یہ بڑے پیمانے پر یہاں پر چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو جانے دو. یہ اگر رک گئے، ان کو ٹائم دے دیا اور اچھے انداز کے اندر گئے تو ہم شیر و شکر ہو گئے. لیکن اگر ان کو اس طریقے سے بڑے پیمانے پر اچانک دھکیل کر اور وارداتیں کر کے جس طریقے سے میڈیا پر آ رہا ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہاں اسکول اور کالج تو ہے نہیں. 20 لاکھ افغانی جو ہے نا جائیں گے بال بچوں کے ساتھ، اور 20 لاکھ یہ سب کے سب جو ہے نا وہاں مدرسے کھولیں گے، مدرسوں کے اندر پڑھیں گے. مدرسہ ان کا ذریعہ ہوگا، عرب بھی ان کو پیسہ دے گا، لیبیا سے بھی آئے گا، دوسری جگہوں سے بھی آئے گا، اور وہاں سے جو ہے نا پھر کیا ہے؟ مجاہد بنے گے، مجاہد. 20 لاکھ جو ہے نا اگر مجاہد بنے گے تو انڈیا کی فوج بھی ان کے سامنے نہیں رک سکے گی، پاکستان کو تو چھوڑو نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا جو ہے نا جو کام کرو وہ سوچ سمجھ کے کرو. دماغ اور کھوپڑی تو ہے نہیں گدھوں کی نا، اوپر سے جو ان کو جو ہے نا وہ ملتا ہے وہی کرتے ہیں نا، جو دماغ میں آتا ہے نا. کسی سے مشورہ کرتے ہیں نا، کسی کو سمجھتے ہیں کچھ کہ دوسرے لوگ بھی سمجھتے ہیں. یہ ڈکٹیٹرشپ اس لیے بدتر چیز ہے کہ آدمی کے نیچے سے جو ہے نا وہ نکلتی ہے، کام بھی ایسا کرتا ہے جس کے نتائج وہ لانگ روٹ پر ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے. افغانی اور یہ بالکل بھائی بھائی ہیں، اور پاکستانی اچھے انداز کے اندر وہ اپنے وطن، اللہ کرے کہ ایسے حالات بن جائیں جیسے وہ اسکلان کی اولاد آئے نا، وہ بھی اسکلان کے اندر آباد ہو جائے. جو ابن حجر اسکلانی جو تھا، اللہ کرے کہ ایسے انڈیا کے ساتھ ہمارا خوشگوار حالات ہوں کہ یہ جو ہمارا نواز شریف ہے نا جاتی عمرہ، اس نے اسی کی محبت پہ بنایا کہ وہاں منتقل ہو جائے محبت کے اندر، اور جو جس جگہ کا تعلق جہاں سے رکھتا ہے نا وہاں پر وہ منتقل ہو جائے. ہمیں جو ہے نا اس سے کوئی کسی بغض کو، میں کہتا ہوں کہ ہوا مت دو، انات کو آواز مت دو، آپس کے اندر معاملات کو ٹھیک کر دو. ہمارے اقتصادیات یہ بہت زبردست بات ہے. اگر یہ جو ہے نا یہ جو رشوت والے ہیں نا ان کو جو ہے نا ٹھیک کیا جائے، یہ انار کا جو ہے نا یہ ہمیں جو ہے نا بہت کم قیمت میں انار ملے گا. لیکن بیچ میں جو ہے نا یہ فوجی کھڑے ہوتے ہیں کسٹم والے، وہ کسٹم تو نہیں ہے جو ہے نا حکومت کو جائے، ان کے اوپر پابندی لگاؤ. جو ہے نا ایک اس کے اوپر جو ہے نا کنٹینر کے اوپر بہت بہت پیسے لیتے، بولے کہ بھائی جو پاکستانی ہے وہ ویسے بھی کسٹم کا پیسہ تو معاف ہے، لیکن جب وہاں سے فروٹ اور وہ کم قیمت میں آئے گا، یہاں پر جو ہے دوائی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اتنا فروٹ آئے گا. ان کو گلا ہوتا ہے کہ جب بھی فروٹ ہوتا ہے ہمارا فروٹ خراب ہو جاتا ہے، یہاں پابندی لگا دیتے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ سب کے لیے خیر ہو. اور حافظ صاحب جو ہے نا مغالطے نہیں کہیں، نواز شریف کے گھیرے میں نہیں ہوں. ہمارے لیے تو نواز شریف اور عمران خان دونوں ایسے ہیں جیسے ایک شخص کے ہاتھ میں 2 بٹیر ہوں. بس کبھی ایک دائیں ہاتھ کے اندر کہے، کہیں دوسرا بائیں ہاتھ کے اندر رکھے. دونوں کے اندر ہمارے لیے فرق نہیں ہے، لیکن دونوں کے اندر ان کو بھی فرق نہیں رکھنا. اور اللہ کرے کہ آئندہ الیکشن کوئی ایسا وہ جیتے کہ وہ بھی باہر ہو، پنجابی پٹھانوں کا بھی آپس میں یکا بنے، مسلمان اسلام اور سیکولرزم کے اندر بھی جو ہے نا مفاہمت ہو کہ جو لوگ ملد اور وہ ان مولویوں کی وجہ سے بن رہے ہیں وہ بھی مذہب کو چھائیں. ایسا کوئی ماحول بنے، اور انشاءاللہ بنے گا، پاکستان ہی سے بنے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.